شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول زبردست اور حکمت والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے حکمت کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ حق کے منکر ہیں وہ عذاب کے ڈراوے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا وہ آسمانوں کے بنانے میں شریک ہیں۔ اگر شرک کے حق میں تمہارے پاس کوئی سابقہ آسمانی کتاب یا علمی آثار موجود ہوں تو میرے پاس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے معبودوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں، بلکہ ان کو ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ اور جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ باطل معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے، اور جب ان کو ہمارے صاف اور واضح احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو کافر لوگ سچی بات کی نسبت جب وہ ان کے پاس آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے، اگر میں نے یہ خود بنا لیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں میری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم اس قرآن کے بارے میں بنا رہے ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی گواہ ہے، اور وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آپ سلم فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کرتے ہو، اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس طرح کی کتاب کی گواہی دے کر ایمان لے آئے اور تم تکبر ہی کرتے رہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ کافر ہیں مومنوں سے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور جب قرآن سے ان کو ہدایت نصیب نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب آ چکی جو رہنما اور باعث رحمت تھی، اور یہ کتاب جو اس کی تصدیق کرتی ہے عربی میں ہے تاکہ ظالم لوگوں کو ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے، تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ اہل جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 30 مہینے کا عرصہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور میری اولاد کو بھی میرے حق میں نیک بنا دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں
اور تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے کاموں کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ اہل جنت میں شامل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، کیا مجھے تم ڈراتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا؟ اور مجھ سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں۔ اور اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بدبخت، ایمان لے آ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ جو جواب میں کہتا ہے کہ یہ گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا قول ان لوگوں کے ساتھ پورا ہو کر رہا، اور جو ان سے پہلے جن اور انس میں سے گزر چکے، کہ بے شک یہ لوگ خسارے میں رہے، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق، اور تاکہ وہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا تم نے دنیا کی زندگی ہی میں خوب مزے اڑا لیے اور ان سے خوب لطف اٹھا چکے، پس آج تم کو ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ یہ بدلہ ہے اس تکبر کا جو تم دنیا میں ناحق کیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم نافرمان تھے۔ اور یاد کرو عاد کے بھائی ہود کو، جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والے گزر چکے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے؟ پس تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ اگر تو سچا ہے۔ ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور میں تو تمہیں وہی کچھ پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل سامنے سے ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی۔ چنانچہ وہ ایسے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیا کرتے تھے، اور ہم نے قوم عاد کو ایسی باتوں کی قدرت دی تھی کہ تمہیں ان باتوں کی قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، مگر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار ہی کرتے رہتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں۔ اور ہم تمہارے ارد گرد کی کتنی ہی بستیاں غرق کر چکے ہیں، اور ہم نے اپنی نشانیاں طرح طرح سے بیان کی تاکہ وہ لوگ رجوع کر لیں۔ پھر ان معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ لوگ تو ان سے غائب ہو گئے۔ یہ رہا ان کا جھوٹ اور جو افطرا پردازی وہ کرتے تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پھر جب وہ قرآن کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب وہ تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تاکہ ان کو عذاب سے ڈرائیں۔ وہ بولیں اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کی تورات کے بعد نازل کی گئی ہے،
جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سچائی اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات مانو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے بنانے سے نہ تھکا، اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں، کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمیں اپنے رب کی کہ یہ برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، لو اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیں، جس طرح عالی ہمت رسولوں نے صبر سے کام لیا، اور ان لوگوں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجیے۔ جس دن وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں بس دن کی کچھ دیر ہی رہے ہیں۔ اس پیغام کا پہنچا دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہوں گے۔